یہ کہ ہمارے وہ تمام بزرگ شخصیت جو محبت جو کرتا ہے تم کو ضروری، وفا یاد رکھنا جفا بھول جانا. محبت کا مطلب اب محبت نہیں، محبت جو کرنا صلہ بھول جانا. محبت کا تحفہ جفا ہی جفا ہے، جزا یاد رکھنا سزا بھول جانا. جو اب محبت سزا ہے عداوت، اصول محبت نہ تم بھول جانا. دوستو، اب وہ شخصیت جو اس پاکستان بازار کی بہت ہی نامور شخصیت ہے، صحافت میں بھی ایک نام رہا، ان کو میں اپنے شعر کے ساتھ بلاؤں گا، کیونکہ وہ ایک سماجی شخصیت بھی ہیں، ایک صحافی بھی ہیں. ان کو اس شعر کے ساتھ بلاؤں گا کہ جو نفرت بڑھا کر وطن بیچتے ہیں، جو نفرت بڑھا کر وطن بیچتے ہیں، وہی اپنی ماں کا کفن بیچتے ہیں. اور آج اس تقریب میں ہم یہ سب ایک تجدید عہد کریں کہ انہیں ہم یہ سودا چکانے نہ دیں گے. اپنے پاکستان اور پاکستان بازار اور اپنے وطن پہ کبھی آنے نہ دیں. اس جذبے کے ساتھ پاکستان بازار کے سیکرٹری جنرل جناب افضال عامر صاحب کو دعوت دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے معزز صدر مجلس، صدر اور چیئرمین سپریم کونسل اراکین سپریم کونسل اور کابینہ کے ارکان اور معزز مہمان گرامی، السلام علیکم. چونکہ میرا موضوع انتظامی امور کے حوالے سے ہے اور انتظامی امور کے حوالے سے مجھے بات کرنی ہے. جب انتظامی امور کی حوالے سے بات کروں تو سب سے پہلے میں الیکشن 2004 کے طرف جاؤں گا. میں جو کہ الیکشن 2004 اس دفعہ سابق ایڈوائزری کمیٹی کے چیئرمین جناب علی مرتضیٰ صاحب، جو اس وقت مجلس صدر بھی ہیں، اور چیئرمین جناب موجودہ سپریم کونسل کے چیئرمین مختار احمد صاحب جو الیکشن کمشنر ہیں، ان کی اور ان کے کابینہ کے لوگوں کی انتھک محنت کی وجہ سے یہ الیکشن پاکستان بازار کی تاریخ میں سب سے منفرد اور دلچسپ رہا. اس میں بحیثیت جنرل سیکرٹری میں افضال عامر اور صدر جناب شاہد اختر صاحب منتخب ہوئے ہیں، اور ہم نے حلف اٹھاتے ہی ہم لوگوں نے عہد کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم لوگوں نے جو اپنے منشور میں دیا ہے اس کو پورا کریں گے، اور اس کے لیے جہاں تک ممکن ہو ہم محنت کریں گے. اس کے لیے کچھ تبدیلیاں ہم لوگوں نے کابینہ میں لائے. مثال کے طور پر پہلے ہماری کابینہ میں ایک نائب صدر ہوتا تھا، ایک اسسٹنٹ جوائنٹ سیکرٹری ہوتا تھا. ہم نے اس دفعہ اپنے کابینہ میں 2 نائب صدر کا اضافہ کیا اور 2 اسسٹنٹ جوائنٹ سیکرٹری کا اضافہ کیا، ایک اسسٹنٹ پریس سیکرٹری کا ہم نے اضافہ کیا. کل ٹوٹل ہم لوگ 15 افراد پر مشتمل یہ کابینہ کے ارکان ہیں. اور صرف اسی وجہ سے کہ ہم سب تاجر ہیں اور کسی وقت بھی کسی کو کوئی ضرورت پڑ جاتا ہے، اور یقیناً دکان میں مصروفیت کی وجہ سے کوئی وقت نہیں دے پاتا ہے، تو کم از کم کہیں بھی اگر ہم کوئی ڈیلیگیشن لے کے جائیں تو 6-7 آدمی کا ایک ٹولہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. ان سب کا ایک جو تبدیلی ہے. اس کے بعد ہم نے دوسرا جو اہم کام کیا وہ یہ کہ ہم اپنے پاکستان بازار کا ایک حدود اربہ بنایا، جس کا ہم نے باقاعدہ OPP اورگی پائلٹ پروجیکٹ سے ہم نے نقشہ بنوایا جو کہ سامنے ابھی ہے. اور ہماری یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہم جو ہے پاکستان بازار کے تمام دکاندار حضرات کو ممبر بنائیں، جس کے لیے ہم نے سب سے پہلے آتے ہی ممبرشپ کوائف کا فارم ہم نے دکانداروں کو تقسیم کیا، جو اس میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو چند دکانداروں نے اس میں آبجیکشن لگایا. لیکن ہمیں صرف قواعد اس وجہ سے چاہیے تھا کیونکہ ہم نے
اس مارکیٹ میں تقریباً 20-22 سال گزارا. اس مارکیٹ کے تمام حالات سے اچھی طرح سے واقف ہوں میں. اس مارکیٹ میں کیا واقعات ہوئے کیا نہیں ہوئے یہ تمام چیزوں سے میں واقف ہوں. تو ہم یہ کوائف صرف اس لیے اکٹھا کر رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی کسی دکاندار کے ساتھ کسی دکان میں کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو میں اس سے فوری طور پر جو ہے نا اسی وقت ان سے کانٹیکٹ کر سکوں. لیکن اس کا خاطر کا کوئی جواب مجھے نہیں ملا. بہرحال میں ابھی بھی کوشش میں لگا ہوا ہوں لوگوں سے کہ بھائی یہ کوائف جو ہے یہ مکمل طور پر آئے. پھر اس کے بعد ماضی میں جوائنٹ سیکرٹری تھا. ہمارے مطلب میرے اس میں دور میں جناب شمیم خان صاحب جنرل سیکرٹری تھے اور حبیب اللہ قریشی صدر تھے. تو ان دوران آئے دن صدر جنرل سیکرٹری میں ایک اختلافات رہتا تھا. تو اس کو جو ہے آپ ہم اس وقت ایڈوائزری کمیٹی جو تھی وہ صلاح صفائی کرتے تھے. لیکن یہ وہ اس چیز کو بھی ہم نے سبق سمجھا اور ہم نے آتے ہی سب سے پہلے ہم نے سوچا کہ نہیں یہ آپ کا ایک ایسی کمیٹی ہونی چاہیے جو خدا نہ خواستہ ہمارے اور صدر کے درمیان میں کوئی سی بات ہو جائے تو ہماری جو ہے صلح صفائی کریں. لیکن ایسی نوبت نہیں آئی ہے. ماشاءاللہ شاہد بھائی ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں اور امید ہے کہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے. ہمیں کیا پوری کابینہ کو ان سے کوئی شکایت نہیں ہے. ان کی محنت ان کی لگن جس انداز میں وہ کام کرتے ہیں ہم تو یقین مانیں کہ میں خود جو ہے نا یہ سوچتا ہوں کہ یار میں تو بیکار کا جنرل سیکرٹری بنا سارا کام تو شاہد بھائی کر رہے اور ہم نے بھی بڑا کھل کر اجازت دیا. اور ہماری کابینہ میں یہ خصوصیت رکھی میں نے کہ ہر وہ رکن جو کابینہ کا ہے وہ جنرل سیکرٹری ہے صدر ہے. صدر کبھی اپنے آپ کو صدر نہیں سمجھتا. جنرل سیکرٹری کبھی آپ کو جنرل سیکرٹری نہیں سمجھتا. وہ یہی سمجھتا کہ میں بھی صدر ہوں میں جنرل سیکرٹری ہوں. لیکن مشاورت بہت ضروری ہے. کوئی بھی کام کرتا ہوں کسی قسم کی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم کابینہ سے مشورہ کرتے ہیں. کوئی بولڈ اسٹیپ اٹھانا ہوتا ہے تو ہم صدر صاحب سے ضرور مشورہ کرتے ہیں. صدر صاحب اگر کوئی بولڈ اسٹیپ اٹھاتے ہیں تو مجھ سے مشورہ ضرور کرتے ہیں. کچھ دن پہلے ہمارے کچھ مقررین جیسے کہ منیر صاحب نے کہا تھا کہ امینڈمنٹ کے حوالے سے تو ہم نے جو سپریم کونسل بنایا ہے اس میں بائیلوز میں کچھ امینڈمنٹ میں کر رہا ہوں جس میں ہم نے سپریم کونسل کو 3 سال کی میعاد رکھی ہے میں نے. اور یہ 3 سال جو ہے آپ کا اس کی میعاد رہے گی جو ایک کمیٹی گزارنے کے بعد دوسری کمیٹی کا ہاف ایئرلی جو ہے نا وہ گزارے گی جو آنے والی نئی کابینہ کا اعتماد کے ووٹ سے جو ہے نا وہ اب رہے گی. تو یہ ایک 3 سال کا میعاد ان کے لیے ہوگا. اور اسی طرح سے جب وہ سپریم کونسل رہے گی اور جب کیونکہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری الیکشن ہر 2 سال کے بعد ہوتا ہے تو ان 2 سال میں الیکشن کا انعقاد بھی یہ سپریم کونسل ہی کروائے گی جس کے چیئرمین جو ہے یہ آپ ایک الیکشن کمیٹی اور ایک الیکشن چیئرمین الیکشن کمشنر اور ڈپٹی الیکشن کمشنر اور ایک پریزائڈنگ افسر لیں گے چیئرمین صاحب اور باقی اپنے کابینہ کے ارکان کو الیکشن کمیٹی میں شامل کر کے وہ الیکشن کا انعقاد کریں گے. یہ ایک ہم نے امینڈمنٹ کیا ہے اس میں اور اس پہ بائیلوز پہ کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہماری تو پوری کوشش رہے گی کہ بائیلوز کو جو ہے جو ہمارا پرانا بائیلوز بنا ہوا ہے اس کو نئے سرے سے اور بنایا جائے. دوسری سوال یہ کہ جیسے منیر بھائی نے کہا تھا کہ بائیلوز کو اردو میں تو یہ بھی ہم لوگوں نے کر چکے کیونکہ بائیلوز کو ہم نے اردو میں ترجمہ کروایا. ابھی ہم نے دکانداروں کو اس لیے نہیں دیا کہ جب ہم نیا بائیلوز کو اردو میں رینیول کروائیں گے تو پھر اس کا باقاعدہ ایک کتابچہ بنوا کر تمام دکانداروں کو دیں گے تاکہ دکانداروں کو بھی پتہ چلے کہ ہماری جو ہے نا کیا ایسوسیشن کی کیا رول ریگولیشن ہے ہمارا کیا دائرہ کار ہے تاکہ وہ بھی اپنے دائرہ کار میں رہ کر یہ کام کرے. دوسری یہ ترقیاتی کام کے حوالے سے جیسے کہ اسلم بھائی یہ بھی رمضان کے حوالے سے صفائی کے حوالے سے انہوں نے کہا تو آپ یقین مانیں کہ 15 رمضان کے بعد میں صدر صاحب جو ہے خصوصاً جو ہے نا خاکروب کے لیے مسلسل ہم لوگ کوشش کرتے رہے. آخر ہم لوگوں کی محنت جو ہے رنگ لائی اور پھر جو ہے آپ کا ہمیں 4 خاکروب ملا تھا جو روزانہ صبح 6 بجے شاہد بھائی کے پاس آ کر وہ رپورٹ کرتا تھا اور مارکیٹ میں وہ صفائی کا
صفائی کرتا تھا. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کیونکہ پہلے ہم خاک فروش جو ہے صبح لگاتے تھے تو دکاندار جب آتے ہیں وہ دکان کا اپنا صفائی کر کے سارا کچرا یہ آپ کا روڈ پہ ڈال. جہاں ذمہ داری ہماری ہوتی ہے وہاں کچھ دکانداروں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے, کیونکہ اگر وہ اپنا دکان کا کچرا اپنے دکان کسی شاپر میں رکھتے, دکان کے کسی کونے میں رکھتے ہیں, رات دکان بند کرتے وقت وہ آپ کا وہ کچرا ڈال جائے تو صبح وہ انشاءاللہ موجود نہیں رہے گا. تو بہرحال جب وہ صفائی کر کے جاتا تھا صبح پھر وہی حال ہو جاتا تھا, تو یہ حال ہوتا تھا. تو صفائی تو باقاعدہ رمضان میں ہوتا رہا, اور اگر نہیں ہوتا آج آپ کا مارکیٹ جو ہے نا کچرے کا ڈھیر بنا ہوا تھا. اب رہا سوال جو ہم لوگوں نے الیکشن میں آنے سے پہلے جو وعدے کیے تھے, انشاءاللہ اس پہ چند چیزوں پہ ہاتھ لگا ہوا ہے, جیسے کہ شارع اورنگی جو 14 سال سے تقریباً بند پڑا ہوا تھا. اس چیز کو ہم لوگوں نے, میں شاید میرے کابینہ کے طرف تمام اراکین جو کہ قابل تحسین ہے, بڑے محنت ہے, لگن ہے ان میں کام کرنے کا, لیکن آپ لوگ ذرا انہیں اپریشیٹ کریں, ان کو حوصلہ دیں. تو شارع اورنگی پہ بھی انشاءاللہ کام جاری ہے اور بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. رہا سوال بیت الخلا پبلک ٹوائلٹ کا, تو وہ بھی کام انشاءاللہ بہت جلدی ہو جائے گا. اور ہم نے جو ایک چیز کا ہم لوگوں نے یہاں پہ فقدان دیکھا وہ یہ تھا, کسٹمر کا یہاں آنا جو ہے بہت ناممکن ہو گیا تھا, جس پہ میں صدر صاحب اور کابینہ کے ارکان جب آفس میں بیٹھتے تھے اس حوالے سے جب بات کرتے تھے تو اس میں یہی کمی پائی کہ یہاں جو کسٹمر کا فقدان ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمارا کمیونیکیشن جو ہے آپ کا معقول انتظام نہیں ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے ہم لوگ بیٹھ کے ایک مشورہ کیا, کرنے کے بعد کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اورنگی کے تمام علاقے سے گاڑیاں جو ہے ہمارے پاکستان بازار سے گزرے, جس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت Z21 جو عید سے تقریباً چند روز پہلے ہم لوگوں نے یہ کروایا تھا, اور وہ آپ کا بینک خانی سے ہوتا ہوا جو Z22 بند ہوا تھا اس کے متبادل راستے پہ اس کو لایا گیا. دوسرا 2 گاڑی پہ اور مزید بات ہو رہی ہے. ایک تو گلشن بہار سے وہ گاڑی آئے گی جو پاکستان بازار سے ہوتا ہوا, مومن آباد سے ہوتا ہوا یا سائڈ ایریا سے ٹاور تک جائے گی. ایک گاڑی وہ بھی گلشن بہار وایا ایل بلاک نورانی ونڈی اسٹاپ نورانی پاکستان بازار پھر 13-14 ہوتا ہوا وہ گلستان لاہور جائے گی. یہ ہم 2 گاڑی کی اور مزید ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. کچھ روڈ کے حوالے سے جو شارع اورنگی میں تو ہاتھ لگ چکا ہے. فرسٹ سیشن میں یہ آپ کا شارع اورنگی ہے اسلام نشان حیدر چڑھائی سے لے کر نشان حیدر چوک تک بنے گا. اس کے بعد ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نشان حیدر چوک سے لے کر اسلامی چوک اسلام آباد اپنا اسلام چوک تک یہ روڈ بن جائے. پھر اس کے بعد ہم جو کہ اپنا اسلام چوک سے ڈسکو موڑ کی جو روڈ ہے اس کے حوالے سے ہم لوگوں نے ابھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ فنڈ جو ہے ٹاؤن کا ہے اور گڈو کے معطل ہونے کی وجہ سے یہ کام پینڈنگ پڑ گیا. لیکن پھر بھی انشاءاللہ ہم لوگ اس پہ جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کام کو جو ہے نا جلدی سے کروا کے ہم اپنے مارکیٹ میں تمام کمیونیکیشن کو بحال کریں اور یہاں پہ جو ہے نا مختلف اورنگی کے مختلف علاقے سے لوگ آنے جانے لگیں اور یہاں پہ خریداری کریں. صرف ہمیں جو کمزوری ہے آج یقین مانی اس مارکیٹ میں جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ کسٹمر کا آنے کی سہولت جو ہے وہ آپ کا میسر نہیں کر رہے. جب تک ہم اس پہ قابو نہیں پائیں گے ہم اس چیز پہ جو ہے پاکستان بازار کو ڈیولپ کرنے میں ناممکن نظر آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنا جیسے کہ صفائی وغیرہ تو وہ ہوتا ہی رہے گا, بہت سارے معاملات ہیں, اور اپنا انتظامی امور کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیا کہ کچھ کام ہم نے کیا ہے, کچھ ہم نے ذہن میں رکھا ہوا ہے. ابھی ہماری کوشش ہے کہ ہم جو ہے پاکستان بازار کی ایک ڈاکومنٹری فلم بنائیں اور اپنا ایک ویب سائٹ پاکستان بازار کا بنائیں گے. انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعا سے یہ بھی ہم کامیابی حاصل کر رہے ہیں کہ ہم کسی صورت سے پاکستان بازار کا ایک اپنا ویب سائٹ ہو جائے جس کو ہم تمام ملکوں میں باقاعدہ کوئی بھی پاکستان بازار کا .com لگا کر کے ویب سائٹ کو جو ہے نا باقاعدہ وہ دیکھ سکتا ہے. دوسرا یہ کہ جہاں
ہمارے بانی پاکستان بازار حاجی قمر الدین صاحب جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے ایک چیز کہا تھا کہ مختلف ایسوسیشن سے ملنے میں لانے کا جو طریقہ کار ہے، تو آپ یقین مانیے گا وہ تمام چیزیں جو آج یہاں ہمارے بزرگ، ہمارے سابق عہدیداران جو بول رہے ہیں، یہ تمام چیزوں پہ ہم لوگوں نے ورک کیا ہے، اور یہ بھی ورک کیا کہ اس کے لیے کہ ہم آتے ہی تمام اورنگی لیول پہ، پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ تمام تاجر ایسوسیشن کا ایک الائنس بنایا، جو کہ آل ٹریڈ ٹریڈ یونین الائنس کے نام سے ہوا ہے، اور اس کا یہ آپ کے لیے باعث فخر ہے کہ آل ٹریڈ یونین الائنس کا صدر جنرل سیکرٹری آپ کا پاکستان بازار کا صدر شاہد اختر منتخب ہوا۔ تو یہ بھی ہماری ایک کوشش کامیابی، اور اس الائنس میں تقریباً ڈسٹرکٹ ویسٹ لیول پہ 30 کے قریب تاجر ایسوسیشن اور اسمال انڈسٹریز کے والے شامل ہیں، جو کہ جس کے جنرل سیکرٹری ہمارے شاہد بھائی ہیں، اور ہم آئندہ بھی یہ کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ جہاں تک، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی یہاں گزار دی، اب یہ پاکستان بازار ہمارے بچوں کی مستقبل ہے، اس کو بہتر بنانا ہمارا کام ہے، اور اچھا مستقبل اگر ہم جب اپنے اولاد کو نہ دے سکیں تو ہمارے لیے یہ بیکار ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے دور اقتدار میں وہ تمام چیزیں جو ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کریں، اور آپ لوگوں کی بھرپور ساتھ چاہیے، آپ لوگوں کو دعائیں چاہیے، اور آپ کی ہمت چاہیے۔ بعض اوقات ہم ابھی ایک ذہن میں ایک بات آئی کہ جہاں آپ کی ہمت اور حوصلے کی بات کرتے ہیں، ابھی رمضان کے حوالے سے آپ یقین مانیے کہ اتنی پریشانی ہوئی کہ ہم نے، میں اور صدر صاحب جو کہ ڈور ٹو ڈور ہر دکاندار کے پاس کلیکشن کے لیے جاتے ہیں، تو آپ یقین مانیں کہ ایک دکاندار 50 روپے دینے میں ہچکچاتا ہے، اور آج کل کرتے جو ہے آپ کا چاند رات گزار دیا۔ آخر میں چاند رات والے دن یہاں تک ہوا کہ ہم نے یا صدر صاحب نے بعض پرچیاں پھاڑ کے کہی یار رہنے دو، اب تمہارے پاس ہم نہیں آئیں گے، اس لیے یہ پیسہ مجھے آج چاہیے تھا، عید کے بعد یہ پیسہ ہمارے لیے بیکار ہے، ہم یہ پیسہ کوئی گھر لے جانے کے لیے نہیں مانگ رہے، یہ ہم نے جو انتظام کیا ہے، ہم نے جو یہاں پہ اخراجات ہوئے ہیں، یہ پورا کرنے کے لیے ہم آپ سے لے رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں بڑی اتنی پریشانی، ابھی بھی آپ یقین مانیں کہ 30 سے 35 ہزار روپے لگ بھگ جو ہے نا لوگوں کو ڈیوز جو ایمرجنسی ڈونیشن ہم لوگ رمضان میں اٹھاتے ہیں وہ رہ گیا، ہم نے نہیں اٹھایا، اس وجہ سے کہ اتنا 10 چکر لگانے کے باوجود دکاندار کبھی ابا نہیں ہے، کبھی بھائی نہیں، کبھی ماموں نہیں، اس طرح کے جو ہے نا یہ سن کر کے ہم تنگ آ گئے۔ پھر آخر میں ہمیں چھوڑو یار، اب یہ اتنا پیسے اٹھانے ہی نہیں، آخر کار ہم لوگوں نے کھا کے بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد میں چلو شاید پھر جیسے ہوتا ہے اس طریقے کرو،
इनकी बातों में एक खुशबू है,